جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں 3 مختلف عہدوں پر فائز تھا، جس میں سینٹرل ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن، فوکل پرسن ٹو چیئرمین آن ٹریڈ یونین اور ممبر سینٹرل کور کمیٹی۔ میں ان تینوں عہدوں سے پوزیشن سے آج یہاں آپ سب کے سامنے دستبردار ہونے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں کسی سیاسی جماعت میں جانے کے لیے یا کسی سیاسی عہدے کے لیے یا کسی پوزیشن کے لیے میں نے یہ فیصلہ ہرگز نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالی جیسا کہ آج سے 20 سال پہلے ہم نے اسلام آباد میں اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے ایک بہتری کا سفر شروع کیا تھا، شہر اور دیہی علاقوں میں لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہم نے بے پناہ ترقیاتی اور سوشل سروس کے کام کیے، لیکن یہ تمام کام اس وقت تک آپ بہتر طریقے سے ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو کوئی بڑا پلیٹ فارم میسر نہ آ جائے۔ تو اس لیے پھر ہم نے ساتھ میں سیاست شروع کی، پی ایم ایل کیو جوائن کی 2002 میں، 2010 میں آل پاکستان مسلم لیگ جوائن کی، اور 1 فروری 2019 کو پاکستان تحریک انصاف جوائن کی۔ اور اس تمام ادوار میں اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی طرح نہ تو ہم نے کوئی کرپشن کی، نہ الزام ہے، اور نہ ہی ہم نے کسی کو ایسا کوئی موقع دیا۔ خدمت ضرور کیا، اور سیاسی پارٹیوں سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ مالی اور نہ ہی کوئی دوسرا کوئی۔ اور نہ ہی میں اس لیے پارٹی چھوڑ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید کہ ہمارے کردار یا ہمارے کام میں کوئی ایسی بات ہے جس سے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یا جس سے ڈر کے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب بات ہم کرتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو بھی کرنی ہے وہ آپ کے عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کی کرنی ہے۔ اگر آپ کے کام اور آپ کے کردار سے ملک خطرے میں جاتا ہے یا ملک کی حفاظت جو ہے کرنے والے لوگ ان کو آپ ڈسکریج کرتے ہیں یا ان پر آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حملے کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا مقصد پاکستان میں اصول اور انصاف پسندی کی سیاست کو فروغ دینا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انصاف خود پارٹی کے اندر نہیں ہے، اصول خود پارٹی کے اندر نہیں ہے۔ چند ایک لوگ جو کہ چیئرمین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مفاد پرستوں کا وہ ٹولہ ہے، اور چیئرمین کو وہ اس کے تمام صحیح یا غلط کام میں ان کو اس لیے انکریج کرتے ہیں کہ ان کی پوزیشن قائم رہے اور وہ وہاں سے مفاد اٹھاتے رہیں۔ تو جب انسان درست بات کو درست نہیں کہتا یا چاپلوسوں کے بیچ میں گھر جاتا ہے تو وہ پھر ملک کے لیے یا قوم کے لیے وہ کام اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھ لیں 29 مئی کو کیا ہوا کہ کس طریقے سے 9 مئی کو کس طریقے سے پورے ملک میں طول و عرض میں ہنگامے ہوئے، دہشت گردی کی واقعات ہوئے، جی ایچ کیو کور کمانڈر کے گھر ٹی وی
پشاور میں، ریڈیو پاکستان، بہت ساری جگہوں پہ. اور تو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں شرم آتی ہے ہمیں، ہم شرمندہ ہیں ان شہیدوں سے جن شہیدوں کی تصاویر پر ہم نے حملے کیے. ایم عالم، کرنل شیر جان، ہمیں افسوس ہے وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس ملک کا نام روشن کیا، آج یہ ہمیں گالیاں دے رہے، پتھر مار رہے. اگر ہم افواج پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط اقدام کر رہی ہے یا ان کی مخالفت کرنی ہے یا انتشار پیدا کرنا ہے یا عوام اور افواج کے درمیان کنفرنٹریشن پیدا کرنی ہے، محاذرائی پیدا کرنی ہے، تو مجھے بتائیں کہ کل جب ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی تو کیا یہ چند ایک جو پٹھان کٹھے ہو کے زماں پارک میں ایک شیلڈ بنا کے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا یہ جا کے سرحدوں پہ انڈیا کے ساتھ لڑیں گے؟ کیا یہ ہماری حفاظت کریں گے سرحدوں پہ؟ جن لوگوں نے اس ملک کو بچانا ہے، جو اس ملک کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو اس طرح دیوار سے لگا دیں گے کہ جہاں سے وہ گزرے لوگ ان کو پتھر ماریں یا ان پر ڈنڈے برسائیں، تو اس ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ اور جہاں تک ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ الیکشن کرا کر اس ملک میں ایک بہتر نظام لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اقدامات سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ان کا جو مین ایجنڈا وہ یہ ہے کہ کسی طرح دوبارہ ہم وزیر اعظم بن جائیں یا وفاقی حکومت آ جائے. 2 صوبوں کی حکومتیں قربان کر دیں اپنی انا کی خاطر. اگر وہ دونوں صوبائی حکومتیں چل رہی ہوتی، قومی اسمبلی سے باہر نکل گئے، اگر اسمبلی کے اندر ہی ہوتے، یہ جو 1.5 سال ہے، اگر ہم نے 3.5 سال حکومت کی ہے اسی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے، تو کیا 1.5 سال میں جو دوسرے لوگ آئے ہیں ان کو موقع دے دیں، وہ اچھا کرے برا کرے، فیصلہ عوام کرے گا، ووٹ دے کے عوام ان کو بگا دے گی. لیکن اگر ہم سائفر دکھا دیں یا ہم سابقہ آرمی چیف کو بدنام کر دیں یا یہ کہہ دیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی غلط ہے، تو اگر یہ بیانیہ دے کے آپ نے عوام کو اپنے ساتھ لگانا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ عوام کی آزادی کی جنگ ہے یا پاکستان کی آزادی کی جنگ ہے، یہ اپنی ذات کی جنگ ہے، اپنی انا کی جنگ ہے. پچھلے 4 مہینے سے 12 میں نے چیئرمین صاحب کو میسج کیے، میں نے سیکرٹری جنرل کو میسج کیے، سیکرٹری جنرل سے 3 میٹنگ ہوئی ہیں، وہ پہلے یہاں پہ چیف آرگنائزر تھے، نیازی صاحب سے میٹنگیں ہوئی ہیں. میرے پاس پورا ریکارڈ ہے، میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ محاذرائی نہ کریں، یہ آپ جو نئی یوتھ ہے ان کو بگاڑ رہے ہیں، ان کے ذہن بگاڑ رہے ہیں. یہ جو یوتھ ہے ان کو آپ نیگیٹیوٹی کی طرف اکسا رہے ہیں. یہ سارے جو اقدام ہیں، کل کو جب یہ قوم کھڑی ہو جائے گی، آپس میں لڑ پڑے گی، خانہ جنگی ہو جائے گی، تمام سیاسی پارٹیاں آپس میں اگر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، افواج اور عوام ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے، بتائیں پھر کیا امن و امان قائم ہو سکتا ہے؟ کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور یہی باتیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، صرف 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے چیئرمین کو گھیرا ڈال کے ہر روز اس کی بریفنگ کرتے ہیں، اس کو اکساتے ہیں، غلط فیصلے کراتے ہیں، اور وہ بندہ غلط فیصلے کرتا جا رہا ہے. یا تو کانوں کا کچا ہے یا اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن عقل مند ضرور ہے، مشورہ سب سے کرتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. تو میں ان کی ذات کی طرف نہیں جا رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی پالیسی ہے یا جو ان کا بیانیہ ہے یا جس طرح سے وہ لوگوں کو آپس میں لڑانے کی اس وقت جدوجہد میں ہے، ہم لوگوں کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور جو اس وقت
ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کے لیے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں کی، آپ یہ دیکھ لیں کہ آج تک کتنے سیاسی لیڈر ہیں جو گرفتار بھی ہوئے ہیں. کیا کوئی لوگوں کی شیلڈ بنا کر اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے؟ نہیں کرتے. عورتوں کو شیلڈ بنایا ہوا ہے، خواتین کو آگے کھڑا کیا ہوا ہے. اب کتنی ہماری خواتین جو ہے اس وقت جیلوں میں اور تھانوں میں بند ہیں. یار آپ اپنی انا کے لیے، اپنی سکون کے لیے، اپنی پوزیشن کے لیے عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں، بندوں کو آگے کر دیتے ہیں. کتنے لوگ اس میں متاثر ہو سکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، فیملیاں اجڑ چکی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے، اگر غلط بھی ہے تو آپ اپنے آپ کو پیش کر دو، لیکن اپنی عوام کو کے اوپر ظلم نہ ہونے دو، اپنی عوام کو گرفتار ہو کر اس تشدد کا نشانہ نہ بننے دو، سڑکوں پہ تشدد کا نشانہ نہ بننے دو. اس لیے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ میں نے تقریباً 4 سال اور 3 مہینے پی ٹی آئی میں گزارے ہیں. جب میں جوائن کیا تو اس وقت بھی انہوں نے مجھ سے فنڈ لیا، دسمبر میں بھی میں نے پیسے دیے. ان کے لیے میں نے ایک میڈیا سینٹر قائم کیا 1.5 سال پہلے. اس میڈیا سینٹر میں سارا ایکوپمنٹ، سب چیز میں نے بنا کے دی ان کو. تقریباً 3 کروڑ روپے کا میڈیا سینٹر میں نے بنا کے دیا. ایک دفعہ بھی چیئرمین اس میڈیا سینٹر میں نہیں آیا. ان کا جو فرنٹ مین ہے اظہر مشوانی، وہ جا کے خان صاحب کو اپنی ہی باتیں کرتا رہا. پھر میں نے جب یہ لاہور شفٹ ہوئے، میں نے لاہور شفٹ کر دیا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احساس کرنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور اس میڈیا سینٹر میں آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی میں تھے تو آپ بھی یہی کرتے ہوں گے سوشل میڈیا میں، لیکن یہ حقیقت ہے، حلفیہ بیان ہے کہ جو میں نے 1.5 سال میڈیا سینٹر چلایا، لائیو ٹرانسمیشن بھی وہیں سے ہوتی تھی، ویڈیو بھی ساری وہیں پروڈیوس ہوتی تھی، سوشل میڈیا بھی ہوتا تھا. لیکن میں نے کبھی افواج پاکستان کے خلاف یا ملک کے خلاف کوئی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی وہاں سے نہیں کرنے دی. یہ ساری سروسز کے باوجود پھر بھی وہ چند ایک لوگ جن سے مشورہ کر کے عمران خان صاحب نے اپنا بھی مستقبل تاریخ کیا ہے، اپنی پارٹی کا بھی کر رہے ہیں، اور ان ایکٹیویٹیز سے اپنے جو فالوورز ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنیں گے. تو اس لیے یہ میرا بیٹا ہے، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی اسلام آباد کا، یہ باقی عہدیدار ہیں، اور میرے جو اسلام آباد گروپ ہے جس کے چیف آرگنائزر چودھری شفیق صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے لوگ پی ٹی آئی میں، وہ پی ٹی آئی سے وہ بھی میرے ساتھ ہی چھوڑ دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اسلام آباد گروپ کی طرف سے اس شہر کی، اس ملک کی اور یہاں کے عوام کی خدمت کریں گے، فلاحی کام کریں گے. ہم سیمینار کریں گے، کانفرنس کریں گے، حکومت کو تجاویز دیں گے، سیاسی لوگوں کو بلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. یہ جو محاذ رہی ہے اس کو ختم کریں اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے. بہت شکریہ. فاروق صاحب ایک منٹ پلیز، ذرا تھوڑا کنٹرول کر رہے تھے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی بات. پلیز ایک تو جو بھی دوست سوال کرے گا اپنا تعارف لازمی کروائے، اس کے بعد اپنا وہ سوال کرے. اور پہلا رائٹ پی ٹی آئی بیٹ رپورٹرز کا ہے. ایک منٹ سر، ملک صاحب پلیز. صاحب ایک عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈرٹی علی کا بھی نام لیتے تھے، انہوں نے ایف آئی آر میں بھی نام لیے، کبھی وہ نیوٹرل کہتے تھے، کبھی چارجر کہتے تھے. اس وقت آپ لوگوں نے کیا اندر آواز نہیں اٹھائی تھی؟ آپ پارٹی کے اندر تھے اور پھر اچھے سے اچھے عہدے آپ کے پاس تھے، تو آج کیوں آپ کو یاد آیا 9 مئی
के वाक़े के बाद वो इससे संगीन मामला थे जब वो नाम ले, अब तो उन्होंने क्या कंडेम भी किया इस मामले को, नॉर्वे के वाक़े को, और उसने कहा कि मेरा उससे कोई कदर नहीं है, लेकिन जिसमें उनका ताल्लुक है उस वक्त आप लोगों ने क्या उनको रोका था? एक तो आपको मैं बताऊं कि जिस वक्त वजीराबाद में अटैक हुआ तो मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, और अल्लाह का करम है कि मुझे गोली नहीं लगी और मैं भी गिरा और बच गया, लेकिन मैंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। बात यह है कि इल्ज़ाम उस वक्त लगाना चाहिए जब आपके पास कोई प्रूफ हो। सुनी सुनाई बात पे इल्ज़ाम लगाना गलत है, और उन्होंने नाम लेके जो कहा मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था, और हमने उनको बारहा यही कहा कि आप इन लोगों के नाम लिखकर जो आप कहते हैं कि FIR काटनी है, ये मुहाजरा ही कर रहे हैं, आप इदारे के साथ एक खुली जंग कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है, आप मत करें। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि खान साहब की जो आवाज़ है वो 2-3 लोगों की आवाज़ है, और वो 2-3 लोग भी अगले कुछ दिनों में छोड़ने वाले हैं। खान साहब को उन्होंने आखिरी कोने में दीवार के साथ लगा के अब उनको तबाह करके वो बाहर निकलेंगे, लेकिन खान साहब सुनते सबकी है, करते अपनी या उन 2-3 आदमियों की करते हैं। अब मैं और नाम नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी जो रफाकत 4 साल 4.25 साल रही है, उसमें आपने देखा कि वो साजिश का शिकार हुए या साजिश ही लेके आए थे? देखिए, उसमें एक तो मैं इत्तेफाक नहीं करता उनसे कि वो जो साइफर का वो पहले बोलते हैं कि वो एक साजिश हुई है, फिर उन्होंने कहा कि वो बाजवा साहब ने किया है, फिर वो कहने लगे कि मौजूदा क़यादत भी यही कर रही। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, इसका कोई वाज़ेह सबूत उनके पास नहीं था। ये इसलिए किया गया कि अवाम को किसी तरीके के साथ अपने साथ मुलव्वस किया जाए। अब वो आए हैं तो जिन लोगों के कंधे पे बैठ कर आए थे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैंने भी जब चित्राल में जो सीट मेरी हारी है, शायद वो भी उसी का एक हिस्सा है कि मेरी सीट जमात इस्लामी को देकर चित्राल 1 की और 2 उनसे छीन ली गई। अब मुझे नहीं पता उसमें कौन था कौन नहीं, तो ये साजिश हर वक्त होती रहती है, पार्टी के अंदर भी होती है, बाहर भी होती है, सियासी जमातों में लोग भी करते हैं, लेकिन जब तक प्रूफ ना हो वी शुड नॉट ब्लेम एनीबॉडी। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ में आने के बाद आप महसूस करते हैं कि तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना गलती थी, और जिस सियासी जमात में भी आप जाते हैं आप ATM बन जाते हैं, इनको आप 3 करोड़ दिए, PMLQ में भी रहे, जन्म शरफ के साथ भी रहे, इतना पैसा आपने लगाया, आज क्या महसूस करते हैं कि सियासत में आप नाकाम हुए या कामयाब? देखिए, मैं जिस वक्त PMLQ से APML में गया था तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब से जो मेरी रफाकत या एक ताल्लुक़ था उसकी वजह से गया था, लेकिन चौधरी साहबान से मेरा कोई नाराज़गी या गिला हरगिज़ नहीं था, खुशी से हम गए थे। और जब मैं PTI में आया हूँ तो उससे 6 महीने पहले मुशर्रफ साहब ने खुद ऐलान कर दिया था कि मैं अब बीमार हूँ, मैं पार्टी नहीं चलाना चाहता। ये जुलाई 2018 में मुझे उन्होंने बुलाया था, तो इसलिए आप ऐसा हरगिज़ नहीं है। और PTI की सियासत बहुत अच्छी थी, हमने पहले अच्छा काम किया क्योंकि वो अच्छाई की तलकीन करते थे, और उन्होंने वेलफेयर के बहुत सारे मंसूबे भी किए, और जो वो प्रोग्राम थे मुख्तलिफ वेलफेयर के, वो क्या नाम है इदारा जो था, एहसास प्रोग्राम, उसके तहत उन्होंने बहुत सारे काम किए, तो अच्छे लगे हमें, क्योंकि हम तो हैं ही सोशल सर्विस के। लेकिन जब उनको हटा दिया गया तो फिर सारी नेगेटिविटी की सियासत शुरू हो गई। तो अब नेगेटिविटी की सियासत में आप कितना साथ चल सकते हैं जिससे हम इख्तिलाफ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि इल्जाम उस वक्त लगाए जब सबूत हों। क्या आपने इतनी बड़ी प्रेस रिलीज दी ताकि आपके पास ये सबूत हैं कि PTI इन फसादात में मुलव्विस थी? और दूसरा ये कि आपने कहा कि इमरान खान के करीबी साथी, अभी आमिर कियानी ने भी नाम नहीं लिया, क्या आप खौफजदा हैं उन अफराद का नाम नहीं ले रहे, या फिर आधा सच बता रहे हैं जो इमरान खान को गलत बयानी कर रहे हैं? देखिए, जो इमरान खान को गलत बयानी कर रहे हैं वो ज़बान ज़द आम पे है, और आपको पता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता। उनको यहीं ला के ना आप ही 2-4 दिन में वो यहीं आके ऐलान करने वाले हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। वो बेचारों का हम पहले से पोल ना खोले तो अच्छा है, वरना वो सुबह ही इमरान खान साहब उनको निकाल देंगे।
जी मुजाहिद भट्टी साहब ये बताएं कि الزام سوری ان کا میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا الزام لگایا آپ نے. دیکھیں میں نے الزام نہیں لگایا, کس کو نہیں پتا. آپ میڈیا کے ہیں, کیمرے والے, آپ نے کوریج نہیں کی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ جیسے کراچی میں وہ رینجرز کی گاڑیاں جا رہی ہیں تو پیچھے پیچھے ڈنڈے اور پتھر لے کے ان کا پیچھا کر رہے ہیں. یا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو جا کے گھروں کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, تو کیا جو وہ کہتے ہیں کہ اداروں نے کرایا, تو کیا وہ لوگ اداروں کے نظر آتے ہیں آپ کو؟ اصل میں جنہوں نے کیا ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہم سے کیا کروایا جا رہا. ٹھیک ہے, भट्टी साहब آپ ماشاءاللہ ہیٹرک کر چکے ہیں اور آگے کا کیا پلان ہے؟ کس چیز کی ہیٹرک کر لی؟ اور اس کے بعد اپنا APML اور شرف PTI صاحب اور یہ PTI اور آگے کا کیا پلان ہے؟ یہاں دیکھیں پاکستان کی تو سیاست ہی ایسے ہے کہ آپ جب جس پارٹی کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چلتا ہے. لیکن میں نے تو پہلے ہی آپ کو ان کی شہزاد صاحب کی بات کا جواب دیا ہے کہ میں نے پی ایم ایل کیوں چھوڑی تھی اور اے پی ایم ایل کیوں چھوڑی تھی. میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ اب میں اس کو آزماؤں یا اس کو آزماؤں. اور رہی بات آئندہ کی, تو میں نے پہلے بیان میں کہہ دیا کہ ابھی ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو سیاست ہے نا, اب وہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ وہ سیاست کچھ اس قسم کا وہ مرکب اس وقت بنی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ, اس کو گندا کرو اور خود آگے بڑھ جاؤ. لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں آخر تک اپنا میڈیا سیل بھی چلاتا رہا, اس کا مطلب آپ سیٹسفائی تھے اس حملے سے پہلے. کیا پی ٹی آئی جوائن کرنا آپ کی غلطی تھی, اور دوسرا میڈیا سیل سے کس قسم کی آپ کرواتے تھے یا نہیں کرتے؟ دیکھیں کسی بھی پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ میں نے ابھی عرض بھی کیا کہ اس میں جتنے بھی خان صاحب کی سپیچز تھیں یا جتنی پریس کانفرنس تھی لائیو وہاں سے ہم کور کرتے تھے. جو ان کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلتی ہیں وہ وہاں پہ پروڈیوس ہوتی تھی. سوشل میڈیا کی جتنی پوسٹ بن کے ایڈٹ ہوتی تھی وہ چلتی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک کیوں چلا رہا ہے, یہ میڈیا سینٹر رمضان سے پہلے تقریباً 6 ہفتے ہو گئے جب سے ہم نے پارشلی اس کو بلاک کرنا شروع کیا, کم کرنا شروع ہوا. اور اسی بات پہ ہوا کہ جو بہت سارے کام تھے جو ہم نے پھر اس وقت اس کو بند کیا, کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جتنی زماں پار کی یا جو کورٹ کے باہر اس کی آپ لائیو کوریج کریں یا اس کو آپ اس طریقے سے پیش کریں, جو ہم نے نہیں کی. تقریباً 6 ہفتے سے اس میڈیا سینٹر کو سلولی ہم نے کم کیا, اور ابھی 2 ہفتے سے وہ میڈیا سینٹر بند ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ جس طرح ریسکیو کی آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید دوست بھی آئیں گے, تو آپ خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے ساری صورتحال میں, کیونکہ اب تو اوپن چل رہا ہے نا سر, اب تو ملاقات آپ کی نہیں ہے. میں پہلا مشورہ خان صاحب کو یہ ہے کہ آپ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست بند کریں. جس ادارے کو آپ سب سے برا کہتے ہیں وہی ادارہ آپ کو سپورٹ کر کے لے کے آیا تھا. اگر کوئی ادارہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ بہت خوش ہیں, اور اگر وہ آپ کو اپوز کرتا ہے آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے تو پھر آپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہوں گا کہ اپنے وہ جو ان کے قریب ترین بندے ہیں, جو ان کو صرف وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو اکسانے والے نہیں, جو چاپلوسی کر کے اپنا مفاد کے لیے ان کو غلط چیزوں پہ مشورہ دیتے ہیں, مفاد پرست, جو مفاد پرست ٹولہ ہے نا, اس کو اپنے کمرے سے باہر نکالیں. اس میں کون ہے ویسے؟ آپ نام بھی لے لیں, کوئی اشارے دے دیں کون ہے؟ نہیں, آپ نہیں چاہتے کہ وہ بیچارے ادھر آ کے بیان دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایک بڑا نام ہے, اور 2002 کا جو ریفرینڈم تھا پرویز مشرف صاحب کا, آپ کے گروپ کا بڑا اہم رول تھا اس وقت, اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے مسلم لیگ کا جوائن کیا تھا. کیا کچھ بدلتے حالات آپ دیکھ رہے ہیں شہر اقتدار کے؟ ایک تو سوال یہ. دوسرے سر, آپ نے میڈیا سیل کا نام دیا کیونکہ موسٹلی پی ڈی آئی کے فیلڈ رپورٹر بیٹھے ہوئے. اتفاق ہے کہ آپ اس سیل میں ہمیں جانے کا اتفاق نہیں ہوا, کہیں وہ پراپرگنڈا سیل تو نہیں تھا؟ دیکھیں وہ جو سینٹر تھا نا وہ میڈیا لوگوں کے لیے نہیں تھا, وہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ٹیم ہے جو پی ٹی آئی کو اور اس کے عہدیداران اور خان صاحب کے لیے کام کرتے تھے, وہ ان کا سینٹر تھا. اور جو آپ لوگوں کے لیے تھا وہ پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر ہے جہاں سے آپ کو وہ نیوز دیتے تھے. تو دونوں میں تھوڑا ڈفرنس ہے. ہاں جی, بدلتی فضا مجھے تو نہیں پتا لیکن بدلنی چاہیے.
میں تو یہ کہتا ہوں فرینکلی کہ آپ دیکھ لیں کہ کون سے ادوار میں ملک نے ترقی کی ہے اور کون سے ادوار میں ہے جس میں آپ کے روپیہ بھی گر گیا, آپ کی اکانومی بھی بیٹھ گئی اور قرضوں کا بوجھ بھی بڑھ گیا. تو اس لیے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, میں تو ویسے فرینکلی یہ کہوں گا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو موقع دیں گے تو وہ یہی کام کرے گی. میں اس پہ بات نہیں کرتا لیکن میں نے کافی کہہ دیا. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.